نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ کئی بیانات سے سورۃ العصر کی روشنی میں نجات کے 4 اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ خسارے اور نقصان سے بچنے والے 4 لوگ ہوں گے دن قیامت۔ پہلے وہ جو ایمان لائے، دوسرے وہ جنہوں نے عمل صالح کیے، تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی ہوگی، اور چوتھا وصف ان میں یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرتے رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان باللہ کو تفصیلاً بیان کر دیا، اب ایمان بالملائکہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ فرشتوں پر ایمان اگر نہ ہوا بندے کا تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ایمانیات کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان کا کوئی سا بھی رکن ہو، اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، کتابوں اور رسولوں پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان ہو، تو ان ایمانیات میں سے اگر کسی پر بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے جب بات کا سلسلہ شروع ہوا تو فرشتوں کی ذمہ داریاں کہاں کہاں کیا کیا اللہ نے لگا رکھی ہیں، اس کو تقریباً 6 بیان گزر چکے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں،
پھر یہ فرشتے اللہ نے جب ان کو بنایا تو نور سے بنایا. یہ فرشتے بڑے تیز رفتار ہیں، زمین و آسمان کے سفر بڑی جلدی طے کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کو قدرت اور صلاحیت دے رکھی ہے کہ یہ اپنے وجود کو چھوٹا بھی کر لیتے ہیں، بڑا بھی کر لیتے ہیں، انسانوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. اس پر ایک تفصیلاً گفتگو کی گئی، ایک پورا جمعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھایا کہ کس طرح وہ واقعات تھے، کس طرح وہ شکلیں بدل لیتے تھے، کس طرح انسانوں کی شکل میں آتے رہے ہیں، اور کیسے جب وحی لے کر آتے تھے تو کس فرشتے کی شکل میں لے کے آتے تھے، عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ تفصیلات بیان ہوتی رہیں. ماں کے رحم میں فرشتہ روح پھونکتا ہے، پھر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو کرامن کاتبین ہیں، محافظ فرشتے ہیں. ان سب پہ باتیں ہوتی چلی گئی ہیں. 4 مقرب فرشتوں کی باتیں پچھلے جمعوں پر میں نے شروع کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو ان میں سے تینوں کی باتوں، تینوں کی ذمہ داریوں پر پچھلے جمعہ پہ بات ہو گئی. سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری پر. ان کی کیا ذمہ داری ہے تو مختصراً میں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، اس کو بنیاد بنا کر نفخہ اولیٰ سے پہلے کے واقعات، نفخہ ثانیہ کے بعد کے حالات، اور ان دونوں نفخوں کے درمیان کی جو صورتحال ہو جائے گی اس کائنات میں، اس کو بیان کر رہے تھے کہ وقت پورا ہو گیا. اب نفخہ اولیٰ جب ہو گیا، کن لوگوں پر ہوا، کیسے ہوا، قیامت کی کیا کیا نشانیاں وقوع پذیر ہو گئیں، تب اللہ نے حکم دیا کہ نفخہ میں، سور میں پھونک دو. یہ باتیں ہو چکی، سور میں پھونک دیا گیا. کیا کائنات میں تبدیلیاں ہوئیں اس کو بھی بیان کر دیا. اب جب سب اس کائنات میں ہر شے ختم ہو گئی، سورہ رحمان کی وہ آیت اس کا پورا مصداق بن گئی یہ کائنات کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف رب ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہ گئی، باقی سب فنا ہو گئے. اب یہ دونوں نفخوں کے درمیان کی صورتحال ذرا دیکھیے کیا ہوگی. اللہ اس آسمان کو لپیٹ دیں گے. کیسے لپیٹیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نطوی السما، اس آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے. قطعی سجل للکتب، جس طرح ایک کاتب اپنے اوراق کو لپیٹ دیتا ہے، اس کائنات یہ آسمانوں کو ہم لپیٹ دیں گے، اور یہ زمین ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے. یہاں اب اللہ فرمائیں گے جب کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کہیں گے، فرمائیں گے انا الملک انا الجبار این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض. میں مالک ہوں، میں غالب اور زبردست ہوں. کدھر ہیں تکبر کرنے والے؟ کدھر ہیں اپنے آپ کو زبردست سمجھنے والے؟ اور کدھر ہیں اس زمین کے مالک جو خود سمجھتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں، مالک ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ یہ اللہ جب ساری کائنات کو لپیٹ دیں گے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اس وقت اللہ یہ آواز لگائیں گے. کون جواب دے؟ یہ جو آئینہ ہے، آئینہ، اس میں استفہام ہے، سوال کر رہے ہیں اللہ کدھر ہے، کہاں ہیں، لیکن کوئی ہو تو جواب دے.
اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس بات کو انسان معمولی سمجھتا ہے، یہ بادشاہت، یہ ملکیت، یہ مالک ہونا، انسان سمجھتا ہے دنیا میں فلاں چیز کا بھی میں مالک ہوں، فلاں چیز کا بھی میں مالک ہوں، فلاں چیز کا بھی میں مالک ہوں۔ اگر کسی کو کوئی منصب مل گیا تو سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں، یہ منصب میرے پاس ہے۔ کیا اس حوالے سے شریعت کا کوئی اصول ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک شے مجھے مل گئی، میں کسی منصب پہ فائز ہو گیا، مجھے کوئی عہدہ مل گیا، مجھے دنیا کا مال و دولت مل گیا، کسی سطح پہ مل گیا، تھوڑا زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، تو اب کیا تصور ہونا چاہیے؟ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن و سنت کی آیات اس پہ شاہد ہیں کہ انسان مالک نہیں ہے بلکہ امین ہے، امانت دار ہے۔ مالک حقیقی اللہ ہے، اس نے اس کو عطا کی، یہ اس کے پاس امانت ہے۔ امانت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے پاس کوئی شے امانت رکھوا دیں کہ شے میری ہے، یہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، امانت رکھوا دی۔ اب مالک کی مرضی سے اس میں تصرف تو کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے تصرف نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو چاہوں کروں، جہاں چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہے اس کا استعمال کروں، جہاں میرا جی چاہے گا میں اس کو خرچ کروں گا، میری خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ جو انداز ہوتے ہیں یہ اس انسان کے انداز ہوتے ہیں جو خود کو مالک سمجھتا ہے۔ یہ مالک نہیں ہے، اصل میں امین ہے۔ جیسے اللہ چاہیں ویسے خرچ کرے، جیسے اللہ چاہیں ویسے کمائے، جو جو مال کے حقوق ہیں اس کو انجام دے، اس کے مطابق اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ تو اب تصور ذہن میں پکا رہے گا کہ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہماری حیثیت ایک امین کی ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ واپس لے لیں گے۔ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے ذکر کروں اس بات پہ، اور بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس کائنات کو اللہ لپیٹ دیں گے تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس بادشاہت ہے؟ تو جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے زبردست پاورفل اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب ذرا آیات کی طرف آئیے کہ قیامت جب قائم ہونی ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے، اللہ نے اس وقت یہ جملہ کہنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ سمجھا چکے ہیں، قرآن میں سمجھا چکے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سمجھا چکے ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے؟ کہیں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے۔ اور 29ویں پارے کے آغاز میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ حقیقی مالک ہے، یہ ملکیت اصل میں اس کی ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو یوں بھی فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما،
صرف آسمان و زمین کی نہیں بلکہ وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں اس کا بھی بادشاہ صرف ایک اللہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کی باتوں پہ یقین ہے نا؟ ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یقین نہیں ہے۔ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے کہ جب سے سائنس نے ترقی کی ہے یہ خیالات ڈھلتے جا رہے ہیں کہ حقیقی مالک وہی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے آسمان و زمین میں؟ آسمان میں فرشتے ہیں، ساتوں آسمان ہیں، بڑے بڑے تقدسات ہیں، بیت العزت ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت ہے، سب کچھ تو ہے، لیکن اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے، اس آسمان سے ذرا نیچے آتے جائیے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دیگر کہکشائیں ہیں، کلسٹر ہے، سپر کلسٹر ہیں، سب کچھ گھوم رہا ہے، جو کچھ بھی دیگر سیارے اور ستارے ہیں زمین کے علاوہ، یہ سب کس کی بادشاہت ہے؟ اس زمین پہ آ جائیں، یہ حجر شجر چرند پرند پہاڑ سمندر دریا، یہ سب کچھ زمین میں نہیں ہے، یہ کس کی بادشاہت ہے؟ تو یہ اللہ دنیا میں بار بار متوجہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آیات نازل کر رہے ہیں، نبی بھیج رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کل تو تمہیں میری آیات سمجھ میں نہیں آتی تھی، باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سب کچھ ختم ہو گیا تو بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ خود مالک ہے، خود حقیقی بادشاہ ہے، تو یہ جو دنیا میں ہمیں مالک نظر آتے ہیں، بادشاہ نظر آتے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی حیثیت تو اس کو اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کیا کہ بادشاہ میں بناتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں، یہ پیچھے فیصلے میں کرتا ہوں۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں، کسی کو بادشاہ اللہ کیوں بناتے ہیں، کس وجہ سے اتار دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پیچھے فیصلے کون کرتا ہے، اتھارٹی کون ہے، پاور کس کے پاس ہے، بناتا کیوں ہے؟ یا تو اللہ آزمائش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اٹھائیے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قل، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مجھ سے دعا مانگے نا تو یوں مانگا کریں، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک۔ آپ جب مجھ سے مانگے تو یوں کہیں مالک الملک، بادشاہی کے مالک۔ یہ جتنی بادشاہیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کون ہیں؟ یہ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اتھارٹی کون ہے؟ کون بناتا ہے کون گراتا ہے؟ تو آگے فرمایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کرتے ہیں، یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ اچھا بندہ سمجھتا ہے میں نے محنت کی، میں نے منصوبہ بندی کی، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تیری محنت تیری منصوبہ بندی اللہ وہاں قدر کرتے ہیں، لیکن یہاں تک لانے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ تھوڑا سا بندہ منصف مزاج ہو، اچھے طریقے سے سوچے تو اس کو یوں لگے گا کہ میں اگر کہیں کسی منصب پہ پہنچ گیا ہوں، مال و دولت مجھے مل گئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری اتنی محنت تھی تو یوں سارا کچھ ہو گیا۔
پس اللہ نے دینا تھا تو اسباب جوڑتے چلے گئے ہیں. تو یہ اسباب جوڑتا رہتا ہے. یہ نہ سمجھ لیں کہ منصب آ گیا تو وہ بڑی خوشی کی بات ہو گئی, اللہ نے باں پھڑ لی ہے. نہ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے منصب کی, مال و دولت کی. وقت نہیں ہے نا, میں آپ کو بتاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محنت کی, مشقت اٹھائی, مقابلہ کیا کفر کا, منصوبہ بندی کی. اس کے باوجود جب مکہ کے فاتح بن رہے ہیں تو کوئی تکبر نہیں ہے. اپنی پیشانی اتنی جھکا دی ہے کہ اونٹ کی کوہان پہ لگ رہی ہے, اتنی عاجزی ہے. فاتح ضرور ہیں لیکن فاتحانہ انداز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کسی کو تھوڑی سی فتح مل جائے, تھوڑا سا منصب مل جائے تو اس کے انداز صرف فاتحانہ نہیں ہوتے بلکہ باغیانہ ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا متمرد ہے, سرکش ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, متکبر بن گیا ہے. تھوڑی سی فتح ملنے سے, تھوڑا سا مال و دولت ملنے سے, ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مخلوقات میں, پوری کائنات میں وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. لیکن ولا فخر, میرے نبی فرماتے ہیں ولا فخر, اپنے اوصاف گنواتے ہیں, خوبیاں گنواتے ہیں, کمالات گنواتے ہیں بتانے کے لیے, فخر کے لیے نہیں. اس لیے فوراً فرماتے ہیں ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا, مجھے کوئی فخر نہیں ہے, کوئی ناز نہیں ہے, کوئی تکبر نہیں ہے. یہ نمرود کو بادشاہت کس نے دی تھی؟ فرعون کو بادشاہت کس نے دی تھی؟ اگر قرآن کے الفاظ آپ اٹھائیں تو سورۃ البقرہ میں اللہ جب نمرود کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کہ وہ نمرود, وہ شخص جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک, یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی, اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا اور وہ خود مالک بن بیٹھا. ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اپنے رب کے بارے میں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے اس کے اسباب جوڑے, اس کو بادشاہ بنا دیا, منصب پہ بٹھا دیا, تو اللہ کے حکموں کو مانتا, اس کو نافذ کرتا, اس کے مطابق اپنی اسٹیٹ کو چلاتا, ریاست کو چلاتا. چاہیے تو اس کو یہ تھا, لیکن یہ کیا کرنے لگا؟ حاجہ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرا جو رب ہے نا وہ یحیی و یمیت, زندگی عطا کرتا ہے, موت دیتا ہے. یہ کہنے لگا انا احیی و امیت, ایک کڑی گل ہے, میں بھی زندگی دینا, میں بھی موت دینا. اب ابراہیم سمجھ گئے یہ الجھا رہا ہے, میں زندگی اور موت کی بات کر رہا ہوں, یہ پھانسی اور آزادی کی بات کر رہا ہے. یہ تھوڑا سا الجھانا چاہتا ہے اپنے درباریوں کو. اس دلیل کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو مغرب سے لا کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, مبہوت ہو گیا کفر میں, کوئی جواب نہیں آیا. اور آج بھی جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے, کہیں بھی پہنچ چکے ہیں, بڑے سے بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے, کوئی سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکال سکتا. وہ جانتے ہیں یہ ہم سے ماورا چیزیں ہیں, ہم سے بالا چیزیں ہیں, ہماری دسترس سے بہت اونچی ہیں. بھائی اگر تمہاری دسترس سے اونچی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کون چلاتا ہے ان کو, کون نکالتا ہے, کون غروب کرتا ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ ہمارے نوجوان نسل, یہ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہیں, قرآن سے دور ہوتی ہیں,
تو ان کے انداز، ان کے لچھن، ان کی گفتگو کرنے کی باتیں ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ انگریز ہیں۔ تو انگریز بھی کئی مسلمان ہوتے ہیں، مراد یہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرعون کو بادشاہت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ جب فرعون نے بادشاہت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اب اس زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی محنت کو، اس کی دعوت کو، دعوت اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فساد۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، جو بندہ کسی منصب پہ بیٹھا ہو، اگر کوئی بندہ اس کو صحیح بات سمجھائے تو وہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بندہ فسادی نہیں، اس کا اصل مقصد ہے مجھے اس منصب سے ہٹا کے آپ اس پہ بیٹھنا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ فرعون نے بھی یہی سمجھا، اس نے سوچا کہ اس کا پتہ صاف کر دیں تو تبھی میری یہ بادشاہت بچ سکتی ہے۔ تو یہ قرارداد چل رہی تھی دربار میں۔ تو ایک بندہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، جس کو اللہ نے سورۃ المومن نے رجل مؤمن کہا ہے، اسی کے نام پہ سورت ہے، سورہ مومن۔ رجل مومن، ایک مرد مومن جو ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس لیے اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ باتیں سمجھاتا رہا۔ اللہ نے سورہ مومن میں بڑی تفصیلی وہ ساری باتیں مرد مومن کی ذکر کی ہیں۔ تو اس نے ایک جگہ آ کے ایک بات ذکر کی، اس نے کہا یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم، اور قوم فرعون کو کہا، فرعون بھی موجود ہے، قوم فرعون بھی موجود ہے، درباری بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اگر کل کو اللہ کا عذاب آ گیا تو فَمَن يَنصُرُنَا، کون مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ اس نے واضح کیا یہ وقتی بات ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے اگر اللہ نے تمہارا یہ جو دورانیہ ہے بادشاہت کا، اس کو پورا کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو کون بچائے گا؟ اب یہاں تصور کرتے ہیں کہ ہم 4 سال آستے بن گئے ہیں، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں آج کل ہم سپر پاور ہیں، جو مرضی کرو۔ تو یہ بات تو آج بھی کھڑی ہے نا کہ اگر تم اللہ کے آرڈرز، اس کے احکام کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلاتے اور پھر اللہ کا حکم آ گیا عذاب کا، تو فَمَن يَنصُرُنَا، کون بچائے گا؟ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، فانی رہنے والی ہے۔ تو کافر ہو یا مشرک ہو، خود ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہو، انا ربکم الاعلی فرعون، تو سب کو اس پہ فائز کرنے والا اصل اتھارٹی تو وہی ہے، لیکن آزمائش ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ کل قیامت ہے، موت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت جہنم ہے۔ تو یہ تصور ذہن میں ہو تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ کے فیصلے سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں پہ کس نے مقرر کیا تھا؟ علی خزائن الارض، یہ تو ایک عراق کے علاقے میں رہتے ہیں، بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں، اور پھر وہاں سے قافلہ آیا، اس نے کنویں سے نکالا اور مصر کی منڈی میں بیچ دیا۔ پھر زلیخا نے الزام لگایا تو جیل میں چلے گئے۔ تو یہ کوئی اثرات نظر آتے ہیں آپ کو ملک کے خزانوں کے اوپر متمکن ہونے کے؟ کہاں کہاں سے اللہ لاتے ہیں اور پھر تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب جب اس کا فیصلہ ہوا
اسی مصر پہ کس کا فیصلہ ہوا تھا؟ فرعون کا، یوسف علیہ السلام کا۔ تو کتنا فرق ہے دونوں میں، کس طرح انہوں نے اسٹیٹ کو چلایا، کس طرح انہوں نے اسٹیٹ کو چلایا، کس طرح انہوں نے خزانوں کو استعمال کیا، کس طرح اس نے خزانوں کو استعمال کیا۔ اور جب خزانوں کو استعمال کرنے کے بعد جب آخری وقت آیا ہے تو دعا مانگ رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی غالباً آیت نمبر 100 ہے یا 101 ہے، رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی ہے۔ یہ جو قد ہے نا، اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو پھر مانا ہوگا اے پکی گل ہے، اے بادشاہ تو مینوں عطا کی تھی ہے، قد آتیتنی من الملک، یہ بادشاہی آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اقرار کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، مجھے حالت فرما برداری میں فوت کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد کن کے ساتھ شامل کر دینا؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ بات کہیں کہیں سے نکل گئی، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ جو اللہ کا فرمان ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اب ذرا اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، جو قیامت والے دن اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اب قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ، جس میں اللہ فرمائیں لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب جب آپ یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کو جب چیزیں فنا ہو جائیں گی تب کوئی بادشاہ نہیں رہے گا۔ یہ جو وقتی بادشاہ بنے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ پھر جب ان کا آزمائش ختم ہوگی اللہ ان کو دبوچ لیں گے، جیسے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونکیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اور رفتہ رفتہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہر چیز کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وہ ذات باقی رہ جائے گی۔ وہ پوچھے گی لمن الملک اليوم، پھر خود ہی جواب دے گی للہ الواحد القہار۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی اور پھر اپنے دل میں خشوع اور خضوع پیدا کر کے، پورا حسن اور عمدگی پیدا کر کے اپنے رب پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں اور رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو عملی زندگی میں اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ اللہ ہمیں جنت میں مقام عطا کرے تو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔